10 رجب المرجب ہے، جو کہ روز ولادت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں 2 محمد اور 2 علی تشریف لائے۔ پہلی رجب اور 10ویں رجب، پہلی امام محمد باقر علیہ السلام اور 10ویں رجب امام محمد تقی علیہ السلام، اور 2 علی آئے ہیں 7 رجب کو اور 13 رجب۔ 13 رجب کو جناب مولا کائنات امیر المومنین اور 7 رجب کو جناب امام علی النقی علیہ السلام۔ تو 2 محمد اور 2 علی۔ میں علم کے موضوع کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب جب علم کو زندہ کیا ہے آل محمد کے ہاتھوں زندہ کیا، اور جب جب جہالت کو موت دی ہے آل محمد کے ہاتھوں جہالت کو موت دی، اور جب جب دین کو زندہ کیا ہے تو دین کو بھی آل محمد کے ہاتھوں زندہ کیا۔ احیاء کا لفظ ہے۔ اور جب جب دین دشمنی کو ختم کیا ہے تو آل محمد کے ہاتھوں دین دشمنی کو ختم کیا۔ اللہ نے ان کو تمام کاموں کے لیے چن لیا۔ میں آج علم کے عنوان سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر چلیں گے میرے ساتھ تو، کیونکہ باب مدینۃ العلم ہیں جناب مولا امیر المومنین۔ میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نویں امام علیہ السلام، کیونکہ کچھ ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور کچھ کا تو ہوتا ہی نہیں۔ پنجتن کا تذکرہ ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے، بعد والے ائمہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اور خاص طور سے 9ویں 10ویں 11ویں امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ نویں امام علیہ السلام جن کے القاب میں ایک لقب ہے تقی اور ایک لقب ہے جواد۔ جب آپ کم سن تھے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ کے بہن بھائیوں نے کہا کہ بھئی آپ امام ہیں، ہمارے بابا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا امام ہے۔ 18 بھائی تھے امام رضا علیہ السلام، اور ہمیں ہمارے اجداد نے بتایا ہے رسول خدا سے کہ حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی۔ توجہ ہو، امامت باپ سے بیٹے میں منتقل ہوگی۔ 12 امام ہیں، اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، سب کتابوں میں ہے کہ امام 12، یہاں تک کہ خود صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب تک کہ 12 مرد حکومت نہیں کر لیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں ہے 12 رجلاً، 12 مرد، 12 رجلاً۔ اگر آپ نے مرد سمجھنے ہوں تو کچھ دیر کے لیے خیبر چلے جائیے۔ تو خیبر سے آپ کو مرد سمجھ میں آ جائے گا۔ تو 12 مرد حکومت کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب سرور کائنات نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے 12، صحیح مسلم میں ہے 12۔ صحیح بخاری میں 12 مرد ہے، صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں۔ ایک میں ہے 12 امیر، ایک میں ہے 12 مرد، اور 5 میں ہے 12 خلیفہ۔ ہوں گے 12، نہ 3 نہ 4 نہ 5 نہ 6، 12۔ توجہ، تو نہ 11 ہوں گے نہ 13 ہوں گے بلکہ 12 ہوں گے۔ 12 کا تو ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کریم نے بھی فرما دیا ہے 5واں سورہ 12ویں آیت۔ چلتے رہیں حضرات، آپ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ مولانا جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے ہیں آج، تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجیے انشاءاللہ۔ میرا یہ پورا عرصہ جو ہے وہ مسلسل سفر میں گزرا، تو ابتدائی طور پہ میں بالکل تھوڑا کچھ بیان کروں گا بیٹھ کے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کے عرض کروں گا۔ تو قرآن کریم نے بھی وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ، اور ہم نے بنی اسرائیل میں بھی 12 نقیب بھیجے۔ تو ہم تمام انبیاء کے اللہ نے 12 وصی بنائے ہیں۔ جب تمام انبیاء کے وصی 12 تو رسول خدا کے 12 کیوں نہیں؟ تو سب کے 12۔ تو 9ویں امام علیہ السلام، جب 8ویں امام سے ان کے بہن بھائیوں نے کہا بھی ہمارے اجداد نے بتایا ہے، وقت اگر لوں گا کیونکہ میں نے اب 9ویں امام کا بھی پیش کرنا ہے اور پہلے کا بھی، تو کہا ہمارے اجداد نے بتایا 12 ہوں گے اور ایک کے بعد ایک کا بیٹا ہوگا۔ آپ 8ویں ہیں، آپ کی اولاد نہیں، تو پھر 9واں امام کون ہوگا؟ کہا کیونکہ دشمن میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں۔ تمام بنی عباس انتظار میں ہیں کہ 9ویں امام آئے اور وہ ان کو زہر دے دیں، قتل کر دیں، اس لیے میرے ہاں اولاد کی ولادت میں تاخیر ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا، تو میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی
11ویں امام کے بعد بھی بہت سے بنی عباس چاہتے تھے کہ 12ویں امام کو قتل کر دیں، اسی لیے تو اللہ نے ان کو غیبت میں رکھا، اور جب وہ ابتدائی طور پہ بھی غیبت صغریٰ میں رہے، وقت نہیں ہے تفصیل کا، کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، اور شکریہ 50 برس کے سن میں تقریباً یا 48 برس کے سن میں امام کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت۔ امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائیوں نے ایک اعتراض کیا، توجہ ہو میرے ساتھ، تو بعض اوقات کوئی اہل بیت کے راستے پہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں روشن نہیں ہوتی، تو انہوں نے ایک اعتراض کیا، کہا بھئی یہ آپ کا بیٹا امامت کا وارث ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ گورا نہیں ہے اتنا، اس کے بال گھنگریالے ہیں، آپ کے بال سیدھے ہیں، توجہ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ اس کی ماں مراکش سے ہے، اور مراکش کے اگر آپ نے عرب لوگوں کے دیکھے ہوں بال گھنگریالے ہوتے، توجہ ہو، عرب کے اگر آپ دیکھیں رنگ کو، ان کے رنگ کو دیکھیں تو کبھی، کیونکہ ماں کا رنگ جو ہے بربر قبیلے سے تھی حضرت سمانہ خاتون، تو کہا کہ بھئی ان کے بال گھنگریالے ہیں اس لیے میرے بیٹے کے بال گھنگریالے ہیں، اور رنگ گندم گون ہے ماں کی وجہ سے، لیکن یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک کھوجی کو بلائیں گے، ایک نجومی کو بلائیں گے، وہ حساب کتاب لگا کے بتائے گا، جس کا ہم امتحان لیں گے، یہ آپ ہی کا بیٹا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کتاب المحرمہ مقاصد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ کیوں نجومی کے پاس جانا حرام ہے۔ امام نے کہا الا انا فلا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نجومی کو نہیں مانتا کیونکہ رسول خدا نے ماننے سے منع کیا، لیکن اگر تم اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے بلانا چاہتے ہو تو بلا لو، جو چیز تمہیں اطمینان دے دے تم کرو، توجہ ہو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کھوجی کو بلایا، نجومی کو بلایا، جو چہرے دیکھ دیکھ کے سب کو بتاتا تھا کون کس کا بھائی ہے کیسا ہے، انہوں نے امتحان شروع کیا۔ امام رضا علیہ السلام سے ان کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبا نہیں پہنیں گے، جو کہ بنی ہاشم کا لباس تھا، اور اہل بیت علیہ السلام امامہ ابا قبا پہنتے جو ہم لباس پہنتے ہیں، عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا سر پہ لیتے ہیں، کہا کہ آپ وہ کپڑا پہن کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ نجومی آیا، اس نے آ کے امام کو سلام کیا، السلام علیکم، امام نے سلام کا جواب دیا، توجہ ہو، امام کا جواب دینا علماء کہتے ہیں دلیل ہے کہ امام اسے کافر نہیں سمجھتے تھے، نہیں ہے مجمع بھئی اہل بیت نے ایسا بھی کیا ہے، کوئی آیا ہے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا، توجہ ہو، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، جب اہل بیت جواب نہ دیں تو مسلمان نہیں مانتے، لیکن اگر کسی کو مسلمان سمجھتے ہو چاہے اسے فاسق سمجھتے ہو، سلام کا جواب واجب ہے۔ تو امام نے اس کو سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، اس نے سلام کیا، امام نے اس کو توجہ نہیں دی لیکن ہاں سلام کا جواب دیا، اس نے امام کو غور سے دیکھا اور چلا گیا۔ پھر ایک مرتبہ وہ پوچھنے لگے کون کون ہے، تو ایک مرتبہ اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا، بتانا شروع کیا، کہا یہ دونوں بھائی ہیں، ان کی ماں بھی ایک، یہ دونوں بھائی ہیں لیکن ان کی اور ان کی ماں الگ الگ ہے، توجہ ہو۔ تو سب کے سب دیکھنے لگے کہ یہ بہت دقت سے بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہے، سب کچھ صحیح بتا رہا ہے۔ اتنے میں امام علیہ السلام کے بھائی، امام رضا کے بھائی امام محمد تقی علیہ السلام کو لے کے آئے، کہا بتاؤ اس بچے کا شجرہ کیا ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے شجرے پوچھو، میں تمہیں سارے عرب کے شجرے بتاؤں گا، میں دنیا کو شجرے بتانے آیا ہوں، میں دنیا کو اللہ کی معرفت کروانے آیا ہوں، توجہ ہو۔ تو بہت کم سن تھے، 3 یا 4 برس کے امام علیہ السلام۔ تو کھوجی نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ سب کو دیکھا، کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کہا پھر دوبارہ غور سے دیکھو کس کا بیٹا ہے، کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جو باہر سر پہ کپڑا رکھے بیٹھا تھا اس آدمی کا بیٹا ہے۔ یعنی انہوں نے امام علیہ السلام کو دکھایا کہ انہوں نے امامہ پہن رکھا ہے، یہ بنی ہاشم میں سے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کو ایسے رکھا کہ وہ کپڑا رکھیں تاکہ بنی ہاشم نہ لگیں، کہ نہیں یہ وہ جو تمہارا غلام کا لباس پہنے کھڑا تھا آدمی اس کا بیٹا۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو بلایا، کہا اب تمہیں یقین ہو گیا جب میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بیٹا۔ حضرات گرامی، امام علیہ السلام کے لیے بہت ابتدائی دور میں بڑا سخت دور تھا۔ شکریہ جی، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرج۔ گرامی، یہ دور جو تھا نویں امام علیہ السلام کا دور، بڑا اختناق کا دور، اور امام علیہ السلام کو خود داخلی طور پہ شیعوں کے درمیان میں کم سنی میں منصب امامت، یہ پہلے امام ہیں جو 7 برس کے ہیں جن کا اعلان امامت ہوا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب دنیا میں آتے ہیں تب امام ہی آتے ہیں، آ کے نہیں بنتے، سیکھتے نہیں ہیں، کوئی علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ اللہ انہیں ایسا ہی بنا کے بھیجتا۔ تو نبی اور امام اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ ان کو چنتا ہے، اللہ جسے رسول بنا دے جسے امام بنا دے۔
تو لیکن عام طور سے منصب امامت جوانی میں ملتا ہے. پہلے 3 امام ایسے ہیں جن کو کم سنی میں امامت کا منصب ملا ہے، 9ویں امام، 10ویں امام اور 12ویں امام. تو جن کو 5 برس کے سن میں 12ویں امام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، اور 10ویں امام علیہ السلام کا 9 برس کے سن میں، اور 9ویں امام کا 7 برس کے سن میں. تو بہرحال 7، 8 یا 9 برس کے سن میں منصب امامت یہ آسان، دنیا کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں. تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں. توجہ رہے میرے ساتھ. اور لوگوں کا یہ اعتراض اپنی جگہ پہ ایک حد تک صحیح تھا، لیکن کیونکہ انہیں معرفت نہیں تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے، تو یہ اللہ کا عہدہ ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے ہمارا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا. کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو، میں نے انہیں چنا ہے. یہ خاص منصب پہ فائز ہے، علم میں، ولایت میں، امامت میں. میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بہت کم سنی ہے. اور بغداد میں امام علیہ السلام کا جو ہے وہ قیام ہے. بغداد میں کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو مشہد میں زہر دیا گیا تھا، اور پھر مأمون اس نے اپنا کیپٹل منتقل کیا، اپنے بھائی کا قتل کیا، امین کا کیپٹل وہاں بنایا بغداد میں. بغداد میں پھر ایک علمی مرکز بنا. بغداد بہت بڑا علمی مرکز بن گیا، جہاں پہ پھر سائنسدانوں کو دعوت دی گئی، اور مأمون نے بڑے بڑے سائنسدان وہاں پہ پروان چڑھائے. اور اسی لیے ہمارے بہت سے مسلمان بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. ہمیں کسی کے کنٹریبیوشن پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے ان کرتوتوں پہ اعتراض ہے جو اہل بیت کی دشمنی میں کی ہے. ہمیں دشمن اہل بیت قبول نہیں ہے، چاہے وہ اس دور کا دشمن اہل بیت ہو، چاہے اس دور کا دشمن اہل بیت. تو عزیزان گرامی، مأمون نے بہت بڑا کام کیا. سائنس کو ترویج کیا، الجبرا کو، خوارزمی کو، سب کو دعوت دی بغداد کے اندر. لیکن وہی تھا جس نے 8ویں امام کو زہر دیا، اور پھر اسے سکون نہیں ملتا. میں 9ویں امام کے علم سے متعلق 2 مطالب پیش کروں گا، پھر اس کے بعد تمام، اور پھر جناب امیر علیہ السلام کا تفصیل سے پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ سننا پسند فرمائیں. تو اب اسے سکون نہیں ملتا تھا. خواب میں مسلسل ایک ہی بات دیکھتا کہ اسے جہنم کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو عذاب کا بار بار ہشدار دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ قاتل تھا اہل بیت. ایک حکیم کو، ڈاکٹر کو اس نے بلایا کہ کیا کروں مجھے سکون ملے. تو ڈاکٹر نے کہا تم شکار کھیلا کرو، زیادہ سے زیادہ شکار میں انسان کو بہت توجہ دینی پڑتی ہے. شکار کھیلتا ہے انسان تو وہ تھک جاتا ہے، پھر اس کو نیند آ جاتی ہے سکون سے. تم شکار پہ چلے جایا کر. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے وزیر سے کہا، اپنے سارے کے سارے جو درباری تھے ان سے کہا میرے شکار کا اہتمام کرو. بغداد کے دروازے تھے مختلف. پرانا بغداد ابھی بھی آپ جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو ملے گا، وہاں پہ اہل سنت کے بھی تمام بڑے بڑے بزرگ علماء کی وہاں پہ قبور ہیں، ائمہ کی جو ان کے، اور ہمارے بھی بزرگوں کی سب کی قبریں وہاں ہیں جو پرانے علماء ہیں. جیسے صاحب الکافی محمد بن یعقوب کلینی، بڑے بڑے علماء، نواب ارباب 12ویں امام کے 4 جو نائب ہیں، سب کی قبریں آپ کو بغداد میں ملیں گی. اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بغداد نہیں کہتے ہیں بغداد شریف. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تمام ان کی، چاہے وہ یعنی آپ کے کہہ لیں دیوبندی مسلک سے ہوں، بریلوی مسلک سے، ان کے تمام کے بزرگ علماء صوفی جو ہیں وہ سب بغداد میں. بغداد میں ایک یتیم بچہ 9 برس کا اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا. اس یتیم بچے کا نام تھا محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد وعجل فرج. تو امام علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. مأمون ایک مرتبہ اپنے سارے درباریوں کو لے کے چلا شکار کے لیے. اونٹوں کو سجایا گیا اور خیمے سارے نصب کیے گئے کہ آگے جا کے جنگل میں، بیابان میں خیمے نصب کیے جائیں گے. خیمے لگائے جاتے تھے، قالین بچھائے جاتے. اہتمام ہوتا بادشاہوں کا، بہت بڑا اہتمام تھا. آج بھی عربوں کو خیموں کا بہت شوق. اگر آپ کویت جائیں، دبئی جائیں تو آپ دیکھیں گے خیمے لگائے جاتے ہیں، فائر پروف ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، آج بھی ہے. تو مأمون گیا، جب جانے لگا تو دیکھا کہ سارے بچے دوڑ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، خلیفہ وقت آ رہے ہیں، حاکم وقت آ رہا ہے. تو ایک آدمی نے اعلان کیا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، خلیفہ وقت آ رہے ہیں. سب بچے بھاگنے لگے. مأمون نے دیکھا کہ سارے بچے بھاگ رہے ہیں، ایک بچہ بڑی متانت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ایک گلی میں کھڑا ہے، وہ بھاگنے کو تیار نہیں. اس کا ٹھہرنا بتا رہا ہے یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے. مأمون نے بچوں کو بھاگتا دیکھا لیکن اس سے کوئی کچھ محسوس نہیں ہوا. اس بچے کو جس کو کھڑا دیکھا رک گیا. کہا میرے اونٹ کو روکو، گھوڑے کو روکو، سب کو روکو. اترا گھوڑے سے، دوڑتا ہوا آگے بڑھا. کہا برخوردار، جب سب بچے بھاگ رہے تھے تو کیوں نہیں بھاگے؟ امام سے سوال کیا. اسے نہیں معلوم یہ کون ہے. تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ مأمون کو دیکھا، کہا 3 وجہ سے نہیں بھاگا.
جب امام علیہ السلام نے فرمایا 3 وجہ سے نہیں بھاگا، اب اس کو ذہن میں آیا کہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، 3 وجہ سے نہیں بھاگا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے اس گلی میں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، بھاگتے قاتل ہیں، مجرم ہیں، میں بے خطا ہوں، میں بے قصور ہوں، میں معصوم ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. گنہگار بھاگے، میں بے گناہ نہیں ہے مجمع. یعنی اس جملے سے امام بتا رہے ہیں میں معصوم ہوں، میں بے خطا ہوں، میں نہیں بھاگا. اور تیسری وجہ یہ ہے مجھے تجھ سے حسن ظن ہے. نہیں ہے مجمع. حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے متعلق سوچے کہ یہ اچھا کام کرے گا، سوء ظن یہ برا کام کرے گا. امام نے کہا مجھے تجھ سے حسن ظن ہے کہ تو معصومین کو مارتا نہیں ہوگا، یا تو نے ایسا بھی کیا. امام نے کہا کہ تو معصومین کو مارتا نہیں، معصوم کو مارتا نہیں ہوگا. پھر فوراً کہہ دیا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ جیسے امام نے کہا تو نے ایسا بھی کیا وہ کانپنے لگا. بچے کو کیسے پتا؟ فوراً سوال کیا من انتا مسموک، آپ کون ہے، نام کیا ہے؟ امام نے کہا نام محمد ابن علی، میں محمد ہوں، باپ کا نام علی ہے. کہ کون سے علی کے بیٹے ہیں؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا، میرے باپ کا نام ہے علی ابن موسیٰ، موسیٰ کے بیٹے تھے، لقب رضا تھا. کیا مشہد والے؟ کا ہاں وہ میرے بابا تھے. جانے گرامی امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جواب دیا اسے کہ میں محمد ابن علی. اس نے ایک مرتبہ تصور کیا کہ اچھا امام رضا کا بیٹے، فوراً کہا ہاں رضا ہی کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ امام علیہ السلام کو وہ جانتا تھا، امام کا علم دیکھ چکا تھا. یہاں تک کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ کوئی خلیفہ اتنا قابل نہیں گزرا جتنا مأمون. پوچھا کیوں اتنا قابل تھا؟ کہا کیونکہ 2 برس امام رضا کی صحبت میں گزارے اور مسلسل امام کے مناظرے رکھواتا تھا، امام کے مناظرے دیکھتا تھا، اس لیے بہت قابل ہو گیا تھا. تمام اپنے علماء کو دعوت دیتا اور کہتا کہ تم سب کے سب یہ سمجھو کہ میں شیعہ ہوں، مجھ سے بحث کرو. سب کو اکیلا ہرا دیتا، تمام اپنے علماء کو. اور پھر کہتا تم ابھی تیار نہیں ہو، جب میں ایک آدمی جو بنا ہوا شیعہ ہے اس سے ہار جاتے ہو تو تم اصلی شیعہ سے کیسے لڑو گے. بہت قابل تھا، بہت قابل. اور امامت کے موضوع پہ اسے بہت دلیلیں یاد تھی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ملعون ہے، کیونکہ جو اتنی معرفت رکھ کے نہ مانے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ. قاتل تھا، اس نے اس کے باوجود بھی قتل کیا. عزیزان گرامی یہ شکار پہ گیا، پورے راستے سوچتا رہا کہ یہ بچہ عجیب بچہ ہے، 9 برس کا بچہ اتنا علم رکھتا ہے. شکار پہ گیا اور شکار پہ جب گیا تو اس نے دیکھا ایک دراج ہے، پرندہ ہے چوکور مانند. اس کے پیچھے اس نے اپنے عقاب کو اڑایا اور عقاب اور دراج دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بہت دیر بعد، عربوں کو آج تک عقاب کا شوق ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہر جگہ عقاب نظر آتے ہیں ان کے. تو یہ کہ اس نے عقاب وہ اڑایا، واپس آیا عقاب بہت دیر بعد. جب واپس آیا تو دراج نہیں لے کے آیا بلکہ ایک چھوٹی سی مچھلی لے آیا. اس نے اپنے سارے درباریوں سے پوچھا بھئی گیا تو تھا دراج کے پیچھے، لایا ہے مچھلی، یہ کیسے؟ ہوا میں مچھلی کیسے؟ کہا پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کہا ٹھیک ہے میرے عجائب گھر میں رکھ دینا اور لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو خلیفہ مأمون کا، عبداللہ مأمون کا عقاب ہوا سے لایا تھا. یہ خاص مچھلی. پورے راستے سوچتا رہا کہ ہوا میں مچھلی کیسے آئی. جیسے ہی بغداد پہنچے اس کے درباریوں نے دوبارہ اعلان کیا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. سارے بچے پھر بھاگنے لگے. دیکھا ایک بچہ بار بار ایک بکری کا کان پکڑ کے کہتا ہے اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر. فوراً کا روک دو، یہ قافلہ روکو. فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ برخوردار آپ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے فرمایا وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. تو کہا پھر آپ کر کیا رہے ہیں بکری کے ساتھ اگر کھیل نہیں رہے؟ کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل. جب جوان ہوتے ہیں تو ظالم حکمرانوں کو خدا کے سامنے جھکاتے ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. امام نے اسے ساتھ ہی وارننگ دے دی کہ تو ظالم ہے، تیار رہ. یہ تو بچپنے میں ہم جانور، سرکش جانوروں کو سجدہ کراتے ہیں. ایک مرتبہ اس کی روح کانپ گئی تو اس نے کہا اچھا بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا. کہا کیوں؟ آپ تو بالغ نہیں ہیں، آپ تو بچے ہیں، بچوں پہ نماز واجب نہیں ہے. امام نے کہا جسے پتا ہو نا کہ نماز واجب ہے اس پہ واجب ہے، جسے نہیں پتا نہیں پتا. مجھے پتا ہے میں کون ہوں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے.
بہت بڑا علمی مسئلہ ہے نا کہ جو نہیں جانتا نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ امام نے کہا میں تیری طرح نہیں، عام بچوں کی طرح نہیں ہوں، میرا علم اور ہے، میری عبادت اور ہے۔ تو ایک مرتبہ، بہرحال امام نے بہت سی دلیلیں دی، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ امام نے پھر بتایا کہ کیوں نماز پڑھتا ہوں، اور وہ علمی جواب۔ پھر ایک مرتبہ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ جو مچھلی لایا تھا نا اس کا عقاب، اس کو چھپا کے سوال کیا، بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں سے کھیلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بچہ ہے عام تو کھیل صحیح، اور اگر خاص ہے تو ابھی پتہ چل جائے۔ اس نے کہا بتائیے میری مٹھی میں بند۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی پیشانی کو دیکھا، کہا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں اور اپنے عقابوں کو درات کے پیچھے اڑا دیتے ہیں۔ خداوند متعال کی قدرت دریاؤں میں بھنور چلاتی ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لا کے ہوا میں اڑ جاتی۔ عقاب جب ہوا میں مچھلی دیکھتے ہیں اڑتی ہوئی، جو ہوا کی وجہ سے آتی ہے، سمندر کے بھنور سے اڑتی ہے، تو وہ درات کو چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہوتے ہیں کہ گیا ہوا میں تھا، لایا مچھلی ہے، اور پھر بادشاہ آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ بات پہنچی ہے؟ اب وہ سمجھ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، تو اس نے سمجھ لیا۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، 8ویں پارے کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا ہے، وہ جانتا ہے کسے رسول بنانا ہے، کسے امام بنانا۔ اس نے اس آیت کی تلاوت کی۔ عزیزان گرامی، دو میں نے جو واقعہ پیش کرنا چاہتا تھا ایک میں نے پیش کر دیا، مکمل کرنا چاہتا ہوں دوسرا واقعہ بھی، اگر وقت زیادہ لوں گا تو معذرت۔ تو ایک مرتبہ اس نے فوراً امام کا جب امتحان لے لیا تو اپنے دربار میں گیا، ایک آدمی سے کہا اس بچے کا چہرہ یاد رکھنا، یہ بازار یاد رکھنا، اس بچے کے ساتھ گھر چلے جاؤ، معلوم کرو یہ کہاں رہتا، اسے دربار لے آؤ۔ امام نے کہا یہاں قریب میں میرا گھر ہے۔ امام کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو خلیفہ نے گھر میں بلایا، اپنے محل میں، دربار میں، بہت بڑا قلعہ تھا، ابھی بھی ہے۔ امام نے اپنی والدہ سے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاتل نہیں ہے، اس کا بیٹا قاتل ہے میرا، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جب بلایا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس بچے سے۔ سارے بغداد والے، بنی عباس، سب کے سب جمع ہوئے، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی شہزادی ہے اور یہ یتیم بچہ ہے، اور یہ بچہ ہے، بچے سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ نہیں ہے، میں نے خود اس کا امتحان لیا ہے، یہ بہت خاص ہے، یہ آل رسول میں سے، میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں حکم کی۔ تو ایک مرتبہ سب نے مخالفت کی، اس نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو یہ عام بچہ ہے تو اپنے سب سے بڑے مفتی کو لے آؤ، اس سے مناظرہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا جو قابل مفتی ہے اس کا نام ہے یحییٰ ابن اقسم، توجہ ہے، 70 برس سے زیادہ تھا یحییٰ ابن اقسم۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا سب سے قابل مفتی ہے، حکومت کا مفتی اعظم تھا، اس کو بلایا، کہا آؤ آ کے اس بچے سے مناظرہ کر لو۔ مامون نے امام علیہ السلام کو دعوت دی، کہا آئے دربار میں آ جائیں۔ امام نے کہا میں تخت پہ نہیں بیٹھتا، اس سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوایا جائے۔ امام کے لیے ممبر لگایا گیا، امام تشریف فرما ہوئے، سارا بغداد دیکھنے لگا، ہزاروں کا مجمع کہ ایک نوخیز بچہ ہے سر پہ امامہ، ابھی امام کی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، 9 برس کے ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، امام کی بھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، 7 8 9 برس کے، زیادہ زیادہ سب نے لکھا 9 برس کے تھے۔ تو امام کے سر پہ امامہ، اپنے ابا قبا پہن رکھی ہے، اور ایک مرتبہ ابا قبا کے ساتھ جب آپ ممبر پہ آئے، مجمع نے دیکھا کہ بچے کا چہرہ ہے، بچہ اتنا نورانی، اتنا جلال، اتنی ہیبت، یہ بچہ عام بچہ نہیں لگتا۔ تو ایک مرتبہ کہا بھئی اس کا مناظرہ ہے، کہا اس بچے کا مناظرہ، یہ تو چہرے سے معصوم لگتا ہے۔ اتنے میں یحییٰ ابن اقسم آیا، اس نے سوال کیا میرا مناظرہ کس سے ہے؟ کہا یہ جو سامنے بچہ ممبر پہ ہے۔ کہا بچے سے میرا مناظرہ رکھا؟ تو امام نے کہا کہ تم سوال کرو گے یا میں سوال کروں؟ نہیں ہے مجمع۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اس بچے کو اتنا یقین ہے اپنے علم پہ، پہلے چاہو تو تم سوال کر لو، تو چاہے مجھے دعوت دو، میں سوال کرتا ہوں۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ 56 ابواب ہیں، 56 چیپٹرز ہیں فقہ میں، نہیں ہے مجمع۔ کتاب الطہارہ ہے، یعنی طہارت کا باب ہے، نماز کا باب ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، خمس کا ہے، جہاد کا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب ہے، تجارت کا باب ہے، اجارے کا باب ہے، نکاح کا باب ہے، طلاق کا باب ہے، قصاص کا ہے، دیات کا ہے، حدود کا ہے، قضاء کا باب ہے، شہادات کا باب ہے، 56 ابواب فقہ۔ اس نے سوچا کہ 56 ابواب فقہ میں سب سے مشکل باب کون سا ہے؟ سوچنے کے بعد کہا حج۔
حج میں سب سے مشکل کیا ہے؟ اس نے کہا کفارات. جب احرام باندھ لینا آپ تو 24 25 26 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. خوشبو سونگھنا حرام ہو جاتا ہے, اور بہرحال بہت سی چیزیں حرام ہیں. مردوں کے لیے سر یعنی ڈھانپنا چہرہ, خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا, یہ سب چیزیں ان کو کہتے ہیں طرق حج کے ترک کرنا واجب ہے. حج میں جائیں تو یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں حالت احرام میں. تو اس نے کہا کہ بھئی جو حالت احرام میں چیزیں حرام ہوتی ہیں نا, ان سب پہ کفارے ہیں. کفارے بھی الگ الگ ہیں, کہیں صرف استغفار ہے, کہیں بکری ہے, کہیں گائے ہے, کہیں اونٹ ہے, کہیں ایک سے زیادہ بکری ہے, کہیں پہلی مرتبہ میں یعنی قسم کھا لیں. قسم کھانا اللہ کے نام سے حالت احرام میں حرام ہے. ایک قسم کھاؤ تو کچھ نہیں, 3 قسم کھا لو تو ایک بکری. پریشان تو ہو گئے نا. تو اب اس نے بھی پریشان کیا. اس نے کہا بھی سب سے مشکل حج. حج میں کفارات. کفارہ سمجھتے ہیں نا حضرات, پینلٹی. تو اس نے کہا کفارات مشکل, کیا کروں؟ اس نے کہا بھی کفارات کا سوال کر لیتا ہوں, بچہ ہے پریشان ہو جائے گا. اس نے کہا برخوردار یہ بتاؤ بیٹا کہ اگر کوئی محرم یعنی حالت احرام میں, حالت احرام میں کوئی شکار کر لے, شکار حرام ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ سارا مجمع پریشان. اتنا سا بچہ, اتنا مشکل سوال. مامون خود پریشان ہو گیا کہ میں خلیفہ تو بن گیا, مجھے خود ہی نہیں پتا, مجمع نہیں ہے. اب اس نے ایک مرتبہ غور سے امام علیہ السلام کو دیکھا. امام نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم کو دیکھا, کہا تمہارا سوال ناقص ہے, مکمل کرو, جواب دیتا ہوں. توجہ ہو. یحییٰ ابن اقسم نے کہا سوال ناقص ہے. سوال ناقص کیسے؟ کہ سوال ناقص ہے. کبھی محرم پہ شکار حرام ہے, احرام والے پہ شکار حرام ہے. اب ایک محرم نے احرام والے نے شکار کر لیا تو کفارہ کیا؟ سوال پورا ہے. امام نے کہا نہیں, سوال ناقص ہے. امام نے دوبارہ دوہرایا کہ تیرا سوال ناقص ہے, تو سوال مکمل کر, میں جواب دیتا ہوں. کہا مجھے نہیں پتا سوال ناقص کیسے ہے. امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا احرام حج کا تھا یا عمرے کا. بھئی امام نے 13 شکیں نکالی ہیں, پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا احرام حج کا تھا یا عمرے کا. شکار کرنے والے کو مسئلہ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ اگر مسئلہ پتا تھا تو اس نے پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ مرد تھا یا عورت؟ مرد تھا تو بالغ تھا یا نابالغ؟ نہیں ہے مجمع. شکار کر کے شرمندہ تھا یا کوئی پشیمانی نہیں تھی؟ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر؟ جانور کا کیا تھا یا پرندے کا؟ دن میں کیا تھا یا رات میں؟ مرد غلام تھا یا آزاد تھا؟ نہیں ہے مجمع. امام نے 13 سوال نکالے اس کے سوال سے. بتا اب تیرا سوال کیا؟ کچھ دیر سوچتا رہا, مجھے خود نہیں پتا. امام نے کہا تیرا سوال ناقص تھا. اب مامون نے کہا کیا ان سب کے الگ الگ کفارے؟ امام نے کہا سب کے الگ. کہا مجھے پھر تنہائی میں بتائیے گا, مجھے خود نہیں پتا. یہ آج شیعہ سنی میں جو کفارات آئے ہیں یہ 9 برس کے امام نے سکھائے. یہ امام بخاری کا دور ہے کہ جب سب نے کفارات لکھے تو ایک بچے سے پوچھا بتاؤ الگ الگ کفارے کیسے ہیں؟ کہا میرے جد رسول خدا نے بتایا تھا جو یہ کام کرے اس کے لیے بکری ہے, یہ ہے تو گائے ہے, اس گناہ پہ اونٹ ہے, کچھ جگہوں پہ سارے کفارے دینے. یہ سارے کفارات امام محمد تقی علیہ السلام نے سکھایا. نہیں ہے مجمع. امام علیہ السلام سے جب یہ دیکھا تو سارا مجمع کہنے لگا اللہ اکبر, اللہ, سب کے سب اللہ اکبر پڑھنے لگے کہ یہ بچہ کتنا قابل ہے. امام نے کہا یحییٰ اب میرا سوال. نہیں ہے مجمع. اس نے کہا میرے سوال کا یہ حال کیا ہے, جب یہ سوال کریں گے تو کیا حال کریں گے؟ امام نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں بچہ ہوں. اب سب نے سمجھ لیا یہ بچہ نہیں ہے, بچے تو ہم اس کے سامنے. تو کہا کہ نہیں میں بچہ ہوں, میں بچکانہ سوال کروں گا, سادہ سا آسان سا سوال کروں گا, میں بچہ ہوں. کہا کہ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا اس نے یحییٰ نے کہا کہ دیکھیں مجھے جواب آتا ہوا تو جواب دوں گا, نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھ لوں گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ سن, ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا, اس کی نظر پڑی خاتون پہ. جب نظر پڑی تو وہ اس پہ حرام تھی. فجر پہ حلال ہو گئی, طلوع آفتاب پہ حرام ہو گئی, سورج چڑھا پھر حلال ہو گئی, ظہر پہ پھر حرام, عصر پہ پھر حلال ہوئی, مغرب پہ پھر حرام.
عشاء پہ پھر حلال تھی اور نصف شب پہ پھر حرام. اس نے کہا نہ میں کسی ایسی عورت کو جانتا ہوں، نہ ایسے کسی مرد کو جانتا ہوں، سارا دن حرام و حلال ہوتا رہے. امام نے کہا اگر اس مجمع میں کوئی بھی ہے تو جواب دے. سارے مجمع نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ ہی علی کے وارث ہیں، مدینۃ العلم کے آپ وارث ہیں، باب مدینۃ العلم کے آپ وارث ہیں. مجمع نے دیکھا، امام سے کہا کہ بتائیے. امام نے کہا جب وہ اٹھا نا تہجد کے لیے تو وہ کسی غیر کی کنیز تھی. غیر کی کنیز کو دیکھنا حرام تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس نے فجر پہ کنیز کو خرید لیا، حلال ہو گئی. طلوع آفتاب پہ کنیز کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی. اس سے نکاح پڑھ لیا، حلال ہو گئی. اس نے اسے طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئی. رجوع کر لیا، حلال ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس نے زہار کیا جو حرام ہے، کہ کہنا کہ تم میری ماں جیسی ہے، کہ دوبارہ حرام ہو گئی. اس نے اس کا کفارہ دیا، دوبارہ حلال ہو گئی. ایک مرتبہ جب امام نے ساری شکیں بتائیں تو سارا مجمع کھڑا ہوگا، اللہ اکبر. اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ.